بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اعتکاف سنت کا پہلا دن ہے، اور یقیناً اللہ پاک کی توفیق اور فضل سے یہ ممکن ہوا کہ ہمیں اس مبارک عمل میں سہولت کے ساتھ، راحت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کے اس عمل کو اور اس حوصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان ایام کی اور اعتکاف کی تمام برکتیں اللہ ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ چونکہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر ساتھی مسجد آئے ہیں، ہر ساتھی کی کسی نہ کسی درجے میں کوئی مصروفیت ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اب کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، میں تو بالکل ہی ریٹائر ہوں، تو اتنی بات تو ہے کہ گھر بار کو، اہل خانہ کو چھوڑ کے تو آ گئے 10 دن کے لیے۔ اب گھر میں انسان ایک ترتیب پہ آرام کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، مسجد میں وہ ساری روٹین اور معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، اعتکاف کیا ہے؟ یہ در حقیقت ان تمام مسلمانوں کے سر سے ذمہ داری ختم کر دینا ہے جو اس عمل کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکے۔ آپ میں سے ہر ساتھی کو علم ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں اس محلے کا ایک فرد بھی نہ بیٹھے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سب اہل محلہ کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ سب کو بیٹھنا، سب کو گناہ اس لیے ملا کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا۔ لیکن اگر اس مسجد میں چند افراد بیٹھ جائیں، بلکہ یہاں تک لکھا فقہا نے کہ ایک فرد بیٹھ جائے آ کے اور وہ اعتکاف سنت کر لے گا تو سب کی ذمہ داری کو ختم کر دے۔ اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ آپ حضرات کی وجہ سے جتنے باہر کے احباب ہیں ان کا بوجھ ان کے سر سے اتر گیا۔ اب ان کی پکڑ نہیں، اب ان سے پوچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے ان سب کی ذمہ داری کا بوجھ اکیلے اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا ہے، اس کو اپنے سر لے لیا ہے۔ تو اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے سہولت پیدا کریں اور اللہ ہمیں انعام نہ دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات تو بڑی مہربان بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ پھر اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعتکف هو یعکف الذنوب
وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ معتکف کون ہوتا ہے؟ فرمایا معتکف وہ ہے جو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں آ گئے، وہ بہت سارے گناہ جو باہر کی دنیا میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے، لیکن اس گھر کی برکت سے، اس ماحول کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک نقد انعام تو یہ ملا کہ حدیث پاک سے ایک سند مل گئی کہ معتکف گناہوں سے محفوظ ہو گیا اندر آ۔ اس سے بڑھ کر کیا فرمایا؟ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اس معتکف کو ان ساری نیکیوں کا اجر مسجد میں بیٹھ کے دیا جاتا ہے جو باہر کی دنیا میں لوگ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ اب باہر جتنی نیکیوں کے مواقع، ہم نہیں جا سکتے باہر، ہم کسی کے جنازے میں دوسری مسجد نہیں جا سکتے، کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتے، کسی کو پانی نہیں پلا سکتے، باہر کسی کو افطار نہیں کرا سکتے، یہ ساری نیکیاں تھی نا۔ لیکن یہ اس لیے ہم نہیں کر پا رہے کہ اللہ کے گھر میں ہم نے اپنے آپ کو روک کر رکھ دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے میرے لیے قربانی دی اور میری وجہ سے اپنے آپ کو میرے گھر کے اندر روک دیا، تو اب میری طرف سے بھی انعام یہ ہے کہ تم بیٹھو گے مسجد میں میرے گھر میں، لیکن یہاں مفت میں ان ساری نیکیوں کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو باہر کی دنیا میں جتنے بھی مسلمان کریں۔ اندازہ لگائیں دوست، تو بیٹھے بیٹھے بہت سارے اجر اس وقت نامہ اعمال میں لکھے جا رہے دوست۔ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی قدردانی ہے۔ تو اللہ کے اس انتخاب کی قدر کریں دوستوں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا اپنے بندوں میں سے کہ ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ورنہ کتنے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو شاید ہم سے زیادہ فارغ تھے، ہم سے زیادہ تندرست اور صحت مند تھے، ساری چیزیں تھیں ان کے پاس، لیکن شاید توفیق نہیں ہے الہی، توفیق الہی، تو وہ نہیں آ سکے۔ اس لیے پہلی بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آج آغاز ہے، اس موقع پر ہم میں سے ہر ساتھی اس توفیق کے ملنے پر کہ اللہ نے مجھے بیٹھنے کا موقع دیا، اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس توفیق الہی کے شکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم ساتھی کیا کریں کہ ہمارے یہ دن واقعی قیمتی بن جائے، محفوظ ہو جائے؟ تو بھئی اس کے لیے بہت ہی آسان اور مختصر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم معمولات کا پابند بنا دیں، یا تو معمولات ہو یا پھر آرام ہو، ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ ہو ہمارے پاس۔ اس لیے معتکف کو جتنا نقصان بات چیت پہنچاتی ہے، یقین کرے اتنا اور کوئی چیز بھی نہیں پہنچاتی۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بولنے کے عادی بہت زیادہ ہو گئے، بولنا بہت زیادہ ہے، اور جو جتنا زیادہ بولتا ہے اسے اتنا زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے، جو جتنا کم بولتا ہے تو آج کل لوگ اس پہ ذرا شک بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بس تھوڑا سا کم بولتے ہیں، شاید کوئی ہو، سائیکو مسئلہ ہو، کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو قلت کلام آج عیب بنتا جا رہا ہے، کثرت کلام فنکاری اور ہنر بنتا جا رہا ہے، جبکہ اس مبارک دین کی برکت سے ہمیں جو تربیت ملی ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک بات کی پوچھ ہے، اس کے بارے میں مواخذہ ہے، تو اب غلط نکل گیا تو پکڑے جائیں گے، زیادہ بول دیا تو پکڑے جائیں گے، بے احتیاطی میں بول دیا تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اعتکاف کو
قیمتی بنائیں معمولات کی پابندی سے، اپنے آپ کو معمولات کا پابند کر دیں۔ ہم نے دنیا میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور 10 دن بعد پھر کر لیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو یہ 10 دن تو کم سے کم تھوڑے بیچ میں آ جائے۔ ہم نے دنیا میں بہت کچھ طرح طرح کی چیزیں کھائی ہیں اور 10 دن کے بعد پھر موقع آ جائے گا۔ ہم نے دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، 10 دن بعد پھر ملاقاتیں کریں گے۔ دنیا میں بہت زیادہ موبائل استعمال کیا، 10 دن بعد پھر موقع ملنے والا، لیکن درمیان کے ان 9 یا 10 دنوں کی حفاظت کریں۔ واقعی دیکھنے والا جب ہمیں دیکھے تو اس کو لگے کہ ساتھی اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے۔ بات سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اتنا اعمال کے اندر لگنا ہے کہ دیکھنے والے کو فرق لگے کہ بھئی یہ عام نمازی ہے، یہ اعتکاف والے ساتھی ہے، وہ فرق سمجھ رہا ہو یہاں، تو ساتھی اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ معمولات کے پرچے ہر سال ملتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے احباب الحمدللہ ایسے ہیں کہ جو ہر سال ہی ماشاءاللہ اعتکاف کی زینت بنتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ نئے ساتھی بھی ماشاءاللہ شامل ہوتے جاتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی آئے ہیں۔ تو یہ بات ہر ساتھی ذہن میں بٹھائیں کہ ان 10 دنوں کو ہم اس انداز سے گزاریں کہ یہاں سے جائیں تو کچھ ہم نے سیکھ لیا ہو اپنی زندگی میں، گھر والے ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، کچھ خیر کی باتیں ہم ان تک لے جانے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو ساتھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ معمولات کا یہ پرچہ انشاءاللہ ابھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ پرچے آ گئے معمولات کے؟ ایک دو ساتھی یہ پرچے دے دیں تاکہ ساتھیوں کے ہاتھ میں دے دیں حوالے۔ کسی کو دے دیں۔ ہر ساتھی پرچہ لے لے اور اب یہ جو منزل ہے یہ بھی لے لے۔ ہوگی؟ اچھا جی، اب تمام ساتھی یہ معمولات کے پرچے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کیونکہ وقت کم ہے، میں صرف بنیادی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ حضرات فارغ ہو کر ایک 5 منٹ دے کے اس پرچے کو تسلی سے دیکھ لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں احباب؟ لکھا ہوا ہے ترتیب معمولات برائے معتکفین، انفرادی اعمال۔ معتکف اعتکاف کرنے والا سنت اعتکاف کے 10 دنوں میں ان درج ذیل معمولات کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اعتکاف کی برکات نصیب ہوں گی اور اوقات بھی محفوظ ہوں گے۔ صحیح جا رہے ہیں دوستو؟ اچھا، اب وہ معمولات کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو یہاں 7 بلاکس بنائے ہوئے ہم نے، 7 چیزیں۔ نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نوافل۔ نمبر 2 پہ تلاوت۔ نمبر 3 میں تسبیحات۔ نمبر 4 دعا۔ نمبر 5 دینی اور اصلاحی کتب کا مطالعہ۔ نمبر 6 ان باتوں سے سختی سے بچیں۔ نمبر 7 اجتماعی اعمال۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں۔
اب نوافل کے اندر کون کون سے نوافل ہے؟ الحمدللہ ساتھی ان کا اہتمام کرتے ہوں گے، اعتکاف کے دنوں میں ذرا زیادہ اہتمام ہو۔ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے زوال کے بعد ظہر کی اذان سے پہلے 4 رکعت نوافل، ہے نا؟ یہ سنن زوال کہلاتے ہیں۔ تو اب جیسے زوال کا وقت ختم ہو جائے گا نا دوستو، زوال کا وقت جب ختم ہوگا 12:34 پہ زوال شروع ہو جائے گی ابھی، پھر اس کے 10 منٹ بعد آپ سمجھے کہ 12:45 بجے، تو اس سے لے کر کے ظہر کی اذان تک درمیان میں جو 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، اس میں 4 رکعت نفل پڑھے جائیں، اور چاروں رکعتیں ایک سلام۔ ایک سلام کا مطلب یہ نہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ درمیان میں دو کا گیپ نہیں کرنا کہ 2 رکعتیں الگ 2 رکعتیں الگ، ایسے نہیں۔ جیسے ہم ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا، اسی طرح یہ 4 رکعتیں بھی پڑھی جائیں گی، اور کوئی سی صورت بھی اس کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کریں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ تہجد کی 8 یا 12 رکعتیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم مجلس میں بیان کریں گے، اور یہ بھی ہمارا چھپا ہوا ہے، وہ بھی آپ حضرات کو مل جائے گا۔ کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں، نہیں تو 3 دن میں 1 مرتبہ، یہ نہیں، ہر طاق رات میں کوشش کر کے پڑھیں، جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طریقے سے تلاوت جتنی ممکن ہو کریں، اور روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک الگ سے پڑھیں۔ تیسرا، منزل روزانہ 1 مرتبہ، جو منزل ابھی آپ کو مل گئی نا دوستوں، آپ کے ہاتھ میں ہوگی منزل، تو یہ منزل روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ شروع ہوگی کہاں سے دوستوں؟ سورہ فاتحہ سے۔ صفحہ نمبر 3 کھولیں منزل کا، سورہ فاتحہ سے یہ شروع ہوگی، اور آگے صفحہ 28 پہ من الجنت والناس، یہاں تک منزل پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 4-5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ باقی اس کے آگے جو ہے وہ منزل کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ مسنون دعائیں ہیں، موقع ملے تو اس کو بھی پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح تسبیحات ہے، 300 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعا یعنی ہر نیک عمل کے بعد خوب دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، دینی اور اصلاحی کتب کا مطالعہ۔ چونکہ یہ وقت ہوتا ہے تھوڑا سا، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں تھوڑا سا دینی کتابوں سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے۔ پہلے عام طبقہ ہوتا تھا نا، یہ بھی کتابیں رسائل بزرگوں کے پڑھتے تھے، ایک مزاج بنا ہوا ہوتا تھا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں رسالے اور کتاب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے مسائل پیدا ہوئے کہ ہم بالکل دور ہو گئے۔ تو انشاءاللہ العظیم تھوڑا سا وقت ہوگا، اور اب تو بڑی سہولت ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سے، آپ کے ادارے سے بہت ساری کتابیں اب اپنی چھپ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ کتابیں بھی ہیں، رسائل بھی ہیں، مختلف اصلاحی دینی موضوعات پر، نیچے کے ہم ممبر پہ رکھ دیں گے، اور اوپر کی منزل پر بھی انشاءاللہ ایک پورا سیٹ رکھ دیا جائے گا۔ لیکن مقصد یہ کہ یہ مطالعے کے لیے ہے، ساتھی اپنی سہولت سے اٹھائیں، مطالعہ کر لیں، اور پھر اس کو کہاں رکھیں؟ اپنے بیگ میں نہیں، جہاں سے اٹھائے نا وہیں پہ رکھ لیں گے ہم پھر، تاکہ باقی ساتھی اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اس پہ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے تاکہ یاد رہے۔ تو یہ بڑی قیمتی اور مفید کتابیں اور رسائل ہیں اصلاحی۔ تھوڑا تھوڑا وقت ملے دن میں، جیسے آدھا گھنٹہ نکالا ظہر کے بعد، صبح کے وقت میں، رات میں، کسی بھی موضوع پر لیں تو اس کو مطالعہ کرتے رہیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس کی بڑی برکات بھی ہے۔ نمبر 6 پہ لکھا ہے ان باتوں سے سختی سے بچیں، بلا ضرورت بات چیت، گپ شپ، مجلس لگانا۔ موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، نہ اپنے پاس رکھیں۔ ملاقاتوں سے اجتناب کریں، بالخصوص اپنے دوستوں رشتہ داروں کو مسجد میں بلا کر ان کے ساتھ وقت نہ گزاریں۔ اجتماعی اعمال، معتکف روزانہ اجتماعی اعمال جیسے دوپہر 12 بجے، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں نا، لیکن ساتھی اس کا خیال رکھیں گے، آج تو چونکہ پہلا دن تھا اس لیے ہم سختی نہیں کر رہے،
لیکن کل سے ایسا نہیں ہو کہ ساتھی بیچ میں آ رہے ہیں، کوئی 12:10 پہ، کوئی 12:15 تو مقصد یہ کہ تعلیم گزر گئی، وہ صورتوں کا مذاکرہ گزر گیا، یہ آدھا ادھر ادھر ہونا یہ بہت نامناسب چیز ہے۔ تو ساتھیوں سے یہ درخواست ہے، اور نیچے کی منزل کے امیر صاحب سے، اوپر کے منزل کے دونوں امیر صاحبان سے، اس معاملے میں آپ مجاز ہیں، سختی کریں، اور ساتھیوں کو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھانا شروع کر دیں، تاکہ اٹھ کر بھئی چاشت کی نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھ لیں گے، وضو بنا لیں گے، تسلی سے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی اس کا کل سے بہت زیادہ خیال ہو کہ تاخیر سے ساتھی بالکل نہ آئیں۔ اسی طریقے سے تراویح کے 1 گھنٹے بعد ہونے والا جو اصلاحی بیان جو گزشتہ رات بھی ہوا ہے الحمدللہ، اس میں تھوڑا سا ذکر بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ساتھی اہتمام اور پابندی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معمولات کا پرچہ ہے، پھر بھی آپ حضرات اس کو تھوڑا سا وقت دے کر دیکھ لیں گے۔ اب اس کے پیچھے سائڈ پہ آ جائیں، ایک نقشہ لکھا ہے، ایک انڈیکس بنایا ہوا، یہ ایک یاد دہانی کے لیے بھی ہے اور اپنی کمی کوتاہی یا اہتمام کو سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ آپ کے پاس ایک پین یا پینسل ہونی چاہیے، اور آپ دیکھیں ہم نے یہاں 21 رمضان سے 30 رمضان تک کے خانے بنائے ہوئے ہیں۔ اب تلاوت کے خانے میں لکھا ہے کم از کم 3 پارے۔ آپ نے اگر آج 3 پارے پڑھ لیے تو رات اس میں رائٹ کا نشان لگا لیں، رائٹ سمجھتے ہیں نا، صحیح کا، کہ میں نے کر لیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے بالکل نہیں کیا، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا، وہ کراس کا نشان لگا لے۔ اور اگر کسی نے 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، تو وہ اس میں چھوٹا سا لکھ لیں کہ 2 پارے، تاکہ پتہ چلے کہ تلاوت تو کی ہے لیکن کم ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک اگر تینوں پڑھی ہے تو رائٹ لگا لیں، نہیں پڑھی خدا نخواستہ تو کراس لگا دیں، منزل پڑھی تو رائٹ لگا لیں۔ آگے تہجد، اشراق، چاشت، توابین، زوال کے بعد 4 نوافل 1 سلام سے۔ یہ میں پھر وضاحت کروں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے، بلکہ آخر میں مقصد یہ کہ 4تھی رکعت میں دونوں سلام پھیر کر کے ان کو پورا کرنا ہے۔ تحیۃ الوضو، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، مطالعہ دینی کتب و رسائل، دعاؤں کا اہتمام، صلاۃ التسبیح حسب سہولت۔ تو یہ آپ پورا اس کو روزانہ کی بنیاد پر رات میں اس کا اندراج کریں۔ اس سے کیا ہوگا دوستوں کہ انسان خود اپنے معمولات جب رات کو بیٹھ کے دیکھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیسے چل رہا ہوں، آیا بہتر ہے تو شکر ادا کرے اللہ کو، لیکن پتہ چلا کہ سارے معمولات کم ہوئے ہیں تو فکر مند ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ کل کے لیے اپنی ہمت کو بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ساتھی اپنے پرچے میں خود لگائیں، پھر پرچہ اپنے پاس رکھیں، اور آخری دن انشاءاللہ جب ہم جائیں گے اعتکاف سے اٹھیں گے تو یہ آپ اپنے امیر صاحبان کے پاس جمع کرا دیں گے، وہ ہمارے پاس جمع کرا دیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی ہمت ملتی ہے کہ ماشاءاللہ ساتھیوں نے وقت کو قیمتی بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اس پرچے کی حفاظت فرمائیں، منزل اپنے پاس رکھیں، اور یہ رسائل اور کتب نیچے ممبر پہ بھی رکھ دیے جائیں گے، اوپر کی منزل پہ بھی رکھ دیے جائیں گے۔ اس کا اہتمام کے ساتھ مطالعہ کریں اور اس کی پابندی کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 1-2 باتیں جو اعتکاف سے متعلق ایک مسئلے کی حد تک کچھ میں نے کل شام کو عرض کی کہ ساتھی مسجد کی حدود کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وضو خانے کی سیڑھیوں پر، وضو خانے کی جو بیٹھنے کی نشستیں ہیں اس پر بیٹھ کر باتیں تو دور کی بات ہے، بہت زیادہ وقت بھی نہ گزاریں کہ بھئی وضو کو حد سے زیادہ لمبا کر دیا، بس مسواک کریں، وضو بنائیں۔ مسواک میں بھی بہتر یہ کوشش کریں کہ جو واش بیسن لگا ہوا ہے یہ اس ترتیب پر لگا ہوا ہے کہ یہ مسجد کی حد کے اندر ہے، تو اس لیے یا تو یہ کہ مسواک دھو کر مسواک یہاں بنا کے پھر وضو خانے میں بیٹھ جائیں، لیکن اگر وضو خانے میں بھی مسواک کریں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن وضو خانے میں بیٹھ کر یا اس کی سیڑھیوں پر آپس میں بات چیت، کسی کو جواب، کچھ بھی مت کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ افطاری سے، کھانے سے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے، تو ہاتھ وضو خانے میں نہ دھوئیں، ہاتھ کہاں پر دھوئیں گے؟ بیسن میں جا کے دھوئیں گے،
بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اس میں یہ راحت ہے کہ آپ مسجد کی حد میں بھی ہیں، نکلے نہیں، اور ہاتھ وغیرہ بھی آپ دھو لیں گے، تو ہاتھ وضو خانے میں نہ دھوئے جائیں۔ ہاں یہ شکل ہے کہ آپ وضو کے لیے بیٹھیں اور وضو کے ساتھ ہاتھ بھی دھل گئے، وضو بھی ہو گیا، تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن اس کا دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ساتھی اس طرح کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد یا رات کھانے کے بعد اپنا ٹوتھ برش کرتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں۔ ان دنوں میں یہ نہیں کہ میلا کچیلا اور گندا رہنا کوئی کمال ہے، نہیں، تو ٹوتھ برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بالکل ضرور کریں، لیکن وہ بھی وضو خانے میں بیٹھ کے نہیں، اس لیے کہ وہ ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے، تو وہ بھی ادھر کھڑے ہو جائیں ساتھی اور یہاں پہ اپنا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر کے اچھی طرح دھو کے پھر واش بیسن صاف کر کے پھر اس کو اپنے سامان میں رکھیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چلے بھئی جیسے آگے جمعہ ہے یا طاق راتیں ہیں، 27ویں شب ہے، ساتھی صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں، بالوں کو دھونا چاہتے ہیں، تو جیسے اگر یہاں دھوئیں تو وہ بھی وضو خانے میں نہ کریں، وہ بھی واش بیسن کے اندر سر پہ صابن یا شیمپو لگا کے اس کے نیچے سر پکڑ کے تسلی کے ساتھ دھو لیں اور پھر اس کو جگہ کو صاف کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان باتوں کا ساتھی بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ ایک بہت بڑی سہولت الحمدللہ جو کئی سالوں کی سوچ تھی وہ اس سال الحمدللہ راحت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ غسل کی جگہ بن گئی ہے۔ دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ ایک غسل خانہ بنایا گیا ہے۔ چونکہ ہر سال معتکفین سے یہ بات ہوتی ہے اور مسئلہ تقریباً آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ معتکف اعتکاف میں رہتے ہوئے عام غسل خانے یا عام واش روم میں جہاں ہم جاتے ہیں تقاضے کے لیے، وہاں وہ جمعے کے دن یا ٹھنڈک کے لیے ایک نارمل غسل نہیں کر سکتا، منع ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ کہ جس پر غسل فرض ہو جائے، بدخوابی ہو جائے تو وہ عذر کی صورت ہوتی ہے۔ تو اب موسم کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی جسم میں بے چینی ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا پانی اپنے اوپر ڈال دے۔ اس میں فقہاء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی کوئی شکل ہو کہ بندہ مسجد کی حد میں کھڑا ہو اور پانی مسجد سے باہر جا رہا ہو، یعنی مسجد کی گندگی کا مسئلہ بھی نہ ہو اور آپ کے پیر مسجد کی حد سے باہر بھی نہ جائیں، تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ ہو کہ بھئی ایسی کوئی جگہ بنائی جائے کہ آپ کا غسل خانہ مسجد کی حد میں کھڑا ہوا ہو، پانی اس کا جو ہے وہ مسجد کی حد سے باہر جا رہا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز بنتی ہے وہ زمین کے ساتھ جڑ کر آج کل بنائی جاتی ہے۔ اب الحمدللہ چند سالوں سے یہ چیزیں بننا شروع ہوئی، سوچ تو تھی لیکن اس سال شاید وہ وقت تھا کہ جو یہ ترتیب پوری ہو گئی۔ یہ جو غسل خانہ بنایا گیا آپ نے دیکھا ہوگا، جو براؤن کلر کا غسل خانہ ہے نا، یہ برائے معتکفین ہے، یہ کھڑا ہوا مسجد کی حد میں ہے، لہٰذا آپ اگر اس میں اندر داخل ہوں گے تو آپ مسجد کی حد کے اندر ہیں، اور آپ نہائیں گے تو یہ کہ وہ پانی جو ہوگا وہ مسجد کی حد سے باہر سامنے کی طرف لائن کے اندر جا رہا ہوگا، تو ساتھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں غسل کے لیے۔ جیسے آگے جمعے کا دن ہے یا انسان کو گرمی لگے اس کی وجہ سے، لیکن دو تین باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس غسل خانے کے بننے کا یہ مطلب پھر بھی نہیں ہے کہ وہ گھر والی ترتیب بن گئی، چلے جی بھائی لکس صابن بھی لے آئے اور شیمپو بھی لے آئے اور ساری چیزیں منگا لی کہ نہیں بھائی، لمبے چوڑے غسل نہیں کرنے معتکف کو۔ اتنی سہولت ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں اندر اپنے کپڑے ٹانک دیں جو اینگل لگا ہوا ہے، مناسب اپنے اوپر پانی بہا دے، کپڑے پہنے اور باہر آ جائیں۔ بہت زیادہ اتنا وہ 20-25 منٹ لگانا وہ باہر صورت معتکف کے لیے اس کی پسندیدگی نہیں ہے دوستو، اس کا ساتھی خیال رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے کہ پانی تسلی کے ساتھ چلا جائے اس میں، پھر آپ نیچے اتریں تو پیر گیلے ہوں گے، خیال کریں کہ ہم نہ پھسلیں، یہ بھی خیال کریں گے کہ مسجد کا صحن ملوث نہ ہو، اس کا بھی دھیان اور خیال رکھنا ہے بہت زیادہ۔ تیسرا یہ کہ یہ کوئی شکل نہ بنے کہ چلے جی ہم صبح اٹھے اور ایک لائن لگی ہوئی، 13 نمبر چل رہا ہے اور 14ویں کو ٹوکن ملا ہوا ہے، کیا ہے بھائی جی یہاں غسل کی لائن، یہ منظر نہیں بنانا۔
اگر بہت زیادہ عذر ہے تو ایک ساتھی چلا جائے وہاں جا کے غسل کر کے. جمعے کے دن ہم غسل اگر ساتھی کریں گے تو وقت پہ اٹھیں گے صبح. یہ نہیں کہ نمازی ہم سے پہلے آ گئے اور ہم غسل کی لائن میں لگے ہوئے. یہ کسی کو نہیں سمجھانا کہ بھئی یہ نیا غسل خانہ بن گیا ہے, ہم بھی جا رہے ہیں, آپ بھی ترتیب بنائے آتے. یہ باتیں سیکھنے کی ہے, آداب اور تربیت کی ہے. ان باتوں کا ہم دھیان رکھیں گے, خیال رکھیں گے ہر چیز کا. تو لہٰذا اسی طریقے سے کپڑے ہیں, یہ بھی ساتھی نہ کریں. بات یہ ہوتا ہے کہ بھئی قمیص اتار لی, بالکل اس طرح گھوم رہے ہیں, تو مناسب نہیں ہے بالکل بھی. تو اندر جا کے ہی کپڑے اتار کے ٹانگ دیں, اندر ہی سے نئے کپڑے پہن کر فوراً اس سے باہر نکلے, ترتیب کے ساتھ نکلے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز کا بھی ساتھی خیال رکھیں گے. باقی واش روم سے متعلق بات ہوئی کہ یہاں بھی بنے ہوئے ہیں, اب الحمدللہ سہولت ہے, ساتھی اس کو استعمال کریں. تو صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں, بہت زیادہ دھیان رکھیں. صبح کی مجلس میں ساتھی وقت پر آنے کا اہتمام کریں, اور جو امیر صاحبان طے ہیں ان کی بات کو ذرا لینے کا مزاج بنائیں. میں نے کل شام بہت تفصیل سے بات کی, لیکن شاید بعض ساتھی ایسے ہوں گے کہ ان کو شاید اردو ہماری کمزور بھی ہے تھوڑی سی, وہ سمجھنے میں شاید دقت ہوئی ہو. تو ایسا نہ کریں بھائی. لہذا انفرادی معمولات آپ نے کرنے ہیں تو معتکفین ساتھیوں کا خیال رکھیں. اوپر سو رہے ہیں, اب میں لائٹ جلاؤں گا تو باقیوں کی نیند متاثر ہوگی. آپ نے تلاوت کرنی ہے, نیچے آ کے برآمدے میں بیٹھ جائیں, اپنے لیے لائٹ جلا کے تلاوت تسبیحات پوری کر کے پھر جا کے اوپر آرام کر لیں. زور زور سے بات چیت بالکل نہ کریں, آپس میں گپ شپ نہ کریں, بیٹھک نہ کریں, مجلس نہ جمائیں. دوسرا, دسترخوان پہ جب بیٹھے, کل میں نے عرض کیا کہ ساتھی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اب ہم سب بیٹھ گئے تو خدمت کون کرے گا؟ طلبہ ہوں گے 4-5, تو وہ وہاں دیکھیں, اندر دیکھیں پھر. تو اس لیے ہر چیز کو ایک نظم کے ساتھ مینیج کر کے چلیں, تاکہ باہر والے ساتھیوں کو اندازہ ہو کہ کتنے تربیت والے ساتھی بیٹھے ہیں کہ ہر چیز کو سیکھ کر ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھیں گے. یہ اہتمام کرے کہ ہر سنت پر عمل ہو جائے. لہذا آرام کریں تو سنت ترتیب پر لیٹیں, دائیں کروٹ پر لیٹیں, قبلہ رخ ہو کر لیٹیں. یہ نہیں کہ جس طرف پیر جس طرف سر ہو گیا, ایسا نہیں ہے. سہولت ہے, قبلہ رخ ہو, سیدھا ہاتھ نیچے رکھ لیں رخسار کے, اور مسنون دعا پڑھ کے لیٹ جائیں. پھر تو جس طرف بھی کروٹ ہو جائے تھوڑی دیر بعد, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک سنت پر عمل ہو جائے. کھلے فرش پہ نہ لیٹے, نیچے یا تو بستر ہو یا کوئی موٹی چادر ہو. اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اوپر کے پردے بالکل نہ ہٹائیں. تو ان باتوں کا بہرحال آپ ساتھی دھیان رکھیں گے. آنے کے ٹائم پہ سب ٹائم پہ نیچے آ جائیں, بہت پھر مسئلہ ہوتا ہے. بار بار ٹائم کہتے ہیں رات کو تو 11:15 بجے, ٹھیک, صبح کے ٹائم پہ شہری میں 4 بجے. 4 بجے, 11:15 اور 4. دوسرے جو غسل فرض تو یہاں نہیں کر سکتے نا. کون سا؟ غسل فرض تو یہاں نہیں کر سکتے نا. کیوں پھر مستقل مسجد میں اس کو تو فوراً مسجد سے باہر جانا ضروری نہیں ہوتا. نہیں؟ کوئی بات تیمم کرنے کے بعد مسجد سے باہر نہیں جائے گا فوراً. وہ تو اگر نہ ہو ہے تو پھر تو صرف مسئلہ. اچھا بھئی, یہ بات سمجھ لیں کہ جو وقت کھانے اور سحری کا طے ہے نا, کھانے کے لیے رات ہمارا خلاصہ ختم ہوتا ہے تو 11:15 بجے, 10:45 پر انشاءاللہ رات کے کھانے کا دسترخوان لگتا ہے. ساتھی اس پہ آ کے خود سے تشریف رکھ لیں تاکہ پھر پریشانی نہ ہو. سحری کے لیے 4 بجے ٹھیک دسترخوان لگ جائے گا, تو اس سے پہلے ساتھی آ کے وہاں پہ بیٹھ جائیں. افطاری میں یہ ہے کہ نیچے کی افطاری نیچے ہے, اوپر کی افطاری اوپر ہے, اور وہ بھی اجتماعی نظم کے اندر ہے نا. اسی طرح تو یہ امیر صاحبان اس کا خیال رکھے کہ دسترخوان لگ گیا, سارے ساتھی بیٹھ گئے, وقت پہ بیٹھ جائیں, دعا کر لے تسلی سے. پھر جب فارغ ہو جائے تو 1-2 ساتھی روزانہ ایک ایسی ترتیب بن جائے کہ اپنا دسترخوان سمیٹ لیں پورا. پھر یہ کہ وہ خادم آ کر اس کو وہاں سے اٹھا لیں گے. تو وقت کی پابندی کرتے ہوئے ان باتوں کا دھیان رکھیں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. باقی کسی کو کوئی مسئلہ سمجھنے میں دقت ہو, پریشانی ہو, خود سے اس پہ عمل نہ کریں کہ یہ اعتکاف خراب نہ ہو جائے. یا آپس میں بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں.
حاضر ہیں اس کے لیے، ہم خادم ہیں، اور مولانا عبد المحمن صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، عالم ہے، اور بھی ساتھی ہیں ابھی. لیکن یہ کہ اگر کوئی بات سمجھنی ہو تو لازماً اس کو مسئلہ پوچھ لیں تاکہ کسی ساتھی کو دقت نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.